آج میں ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے قتل کی ایک ایسی لرزا دینے والی داستان لے کر آئی ہوں جس کو سن کر آپ یقیناً چونک جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے کام روک دیا اور چشمہ گلے میں لٹکا کر ہمارے قریب پہنچ گیا۔ وہ سانولے رنگ کا خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ قدیر یا تھانے دار صاحب تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور بولا، مجھ سے؟ اوئے اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، تم سے کچھ پوچھنا منع ہے؟ نہیں جناب، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس نے جلدی سے کہا، کہاں آپ کی شان اور کہاں میں غریب نادان۔ اچھا، محاورے تو خوب بولتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ، فیض ہارڈ ویئر اسٹور دیکھا ہوا تم نے؟ وہ پہلو میں کھجاتے ہوئے بولا، دیکھا تو ضرور ہوگا پر یاد نہیں۔ چلیے یاد تازہ کرنے کے لیے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہاں چھریاں بھی فروخت ہوتی ہیں۔ چھریاں؟ وہ گھبرا کر بولا، میرا چھریوں سے کیا کام، ویسے میں نے دکان دیکھی ہوئی ہے۔ تم نے چند روز پہلے اس دکان سے ایک چھری خریدی تھی۔ وہ ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، نہیں جی، میں نے تو کوئی چھری نہیں خریدی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دکاندار نے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے کہا، دیکھنے میں تو تو بڑا شریف آدمی لگتا ہے، آؤ ذرا اس سے پوچھے تو صحیح۔ مجھے آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں یہاں کام میں پھنسا ہوا۔ کیوں جی استاد جی؟ چلا جا چلا جا، استاد نے میرا موڈ دیکھتے ہوئے کہا، گھڑی دو گھڑی کی بات ہے، واپس آ کر کام کر لینا۔ تھانے دار صاحب، ویسے یہ لڑکا بہت شریف ہے، اس نے کبھی کوئی بدماشی نہیں کی۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، چل بھائی قدیر حسین، جوتے پہن لے۔ ٹانگے کو میں نے روک رکھا تھا۔ ہم چند منٹ میں فیض ہارڈ ویئر اسٹور پہ پہنچ گئے۔ میں نے دکاندار سے پوچھا، فیض صاحب، اس لڑکے کو پہچانتے آپ؟ جی ہاں، یہی ہے قدیر حسین، فیض محمد نے کہا۔ اس نے چند روز پہلے… حاجی صاحب، کچھ خدا کا خوف کرو، قدیر جلدی سے بول پڑا۔ میں نے کب آپ سے چھری خریدی تھی؟ تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے برخودار، فیض محمد نے کہا۔ ایک چھری اٹھا کر دکھائی۔ تم نے 6-7 دن پہلے اس جیسی ایک چھری مجھ سے خریدی تھی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لو جی، آپ تو خواہ مخواہ الزام لگا رہے ہیں۔ مجھے چھری کی کیا ضرورت، میں کوئی کسائی تو نہیں ہوں۔ یہ تم جانو تمہارا کام، فیض محمد نے کہا۔ میں کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ کسائی ہے یا نائی ہے۔ میرے پاس جو گاہک آتا ہے میں اسے اس کی مرضی کی چیز دے دیتا ہوں۔ میں نے قدیر حسین کی کلائی پکڑ لی اور کہا، آؤ چلیں، باقی باتیں تھانے میں چل کر کریں گے۔ جناب تھانے دار صاحب، آپ میری بات تو سنیں، ایمان سے میں نے چھری نہیں خریدی۔ حاجی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، حاجی صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ جی بھلا مجھے چھری کی کیا ضرورت، آپ استاد سے پوچھ لیں، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ راستے بھر بولتا رہا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اسے حوالدار کے سپرد کر دیا۔ تم حوالدار کو علیحدگی میں لے جا کر سمجھا دیا کہ فی الحال اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرے۔ اس کے بعد فرمان احمد اور امیر احمد کے دوستوں سے پوچھ گچھ کرنے نکل گیا۔ شام تک میں 15-20 دوستوں سے ملا، ان سے کئی مفید باتیں مجھے معلوم ہوئی۔ انور علی نامی ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ فرمان احمد سے اس کی 4 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ بقول اس کے فرمان احمد پر سخت جنون طاری تھا۔ وہ ایک ایک شخص سے علی حسن کے بارے میں پوچھتا پھر رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ علی حسن کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ اس کے پاس 1 فٹ لمبا خنجر تھا، انور علی نے مجھے بتایا۔ وہ خنجر اس نے اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس کے اپنی بہن کے بارے میں کیا جذبات ہے، کیا اس نے اس کا بھی ذکر کیا تھا؟ نہیں، وہ اپنی بہن کا ذکر نہیں کرتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اصل غصہ اسے اپنی بہن پر ہی تھا۔ وہ بہت مشتعل تھا، لگتا تھا کہ وہ علی حسن کے علاوہ اپنی بہن کو بھی ختم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے اسے بیگ میں سے خنجر نکال کر دکھایا، پوچھا، کیا فرمان احمد کے پاس یہی خنجر تھا؟ اس نے فوراً خنجر پہچان لیا اور کہا، فرمان کے پاس یہی خنجر تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قدیر حسین کا اس واردات میں کیا کردار تھا۔ یہاں تو اس نے خنجر خریدنے کی حد تک فرمان احمد کی مدد کی تھی، یا وہ پوری طرح اس کے جرم میں شریک تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ فرمان احمد کے ساتھ ڈاک بنگلے پر گیا ہوگا اور باہر چھپ کر بیٹھ گیا ہوگا۔ جب علی حسن چپو لینے گیا ہوگا تو یہ فرمان احمد کے اشارے پر کشتی میں جا کر چھپ گیا ہوگا اور دوسرے کنارے پر دونوں نے مل کر علی حسن کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ قدیر حسین کو ایک رات تھانے میں رکھنے کے بعد میں نے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ہاسا جیدہ نوجوان معلوم ہوتا تھا، اس کے چہرے پر ذرا خوف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ مار پیٹ اور بلوے کے الزام میں 2 مرتبہ پہلے بھی حوالات کی ہوا کھا چکا تھا۔ اس اعتبار سے تھانہ اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی۔ حوالدار نے یہ بھی بتایا کہ وہ چھری خریدنے سے انکاری ہے، اس زمانے میں کوئی بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ قدیر حسین، یہ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے، میں نے اس سے کہا۔ اس چھری سے کم 1 آدمی قتل ہوا ہے۔ چھری بیچنے والا یہ گواہی دے چکا ہے کہ چھری تم نے خریدی تھی۔ چھری پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر قتل کا کیس بن چکا ہے۔ فیض محمد دکاندار کے علاوہ میرے پاس 2 گواہ اور بھی ہیں، یہ سب معتبر گواہ ہیں، عدالت ان کی گواہی کو رد نہیں کرے گی۔ ملک صاحب، رب دی سو، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، میں چھری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس طرح بات نہیں بنے گی بچوں، میں نے کہا۔ شروع میں سب اس طرح قسمیں کھایا کرتے ہیں، ابھی تو ہم زبانی بات کر رہے ہیں، جب ہم نے لاتوں اور لتروں کی زبان میں بات شروع کی تو تمہاری ساری تیزی نکل جائے گی۔ یہ بتاؤ، فرمان احمد کو کب سے جانتے ہو؟ جی کون سا فرمان احمد؟ جناب یہ اس طرح نہیں مانے گا، حوالدار نے کہا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، یہ 1 گھنٹے کے اندر ہر بات سمجھنے لگ جائے گا، اس کے کان بھی کھل جائیں گے، زبان بھی۔ رات کو اسے فرمان احمد بالکل یاد تھا۔ جناب میں نے انکار تو نہیں کیا، قدیر نے کہا۔ ایک فرمان اور بھی ہے، اس کا نام فرمان علی ہے،
میں سمجھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ حوالدار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کان مسلے اور کہا، اوئے تجھے فرمان احمد اور فرمان علی میں فرق نہیں نظر آتا؟ آتا ہے جی، بالکل آتا ہے جناب۔ فرمان احمد کو میں جانتا ضرور ہوں پر میری اسے دوستی نہیں ہے۔ آخری بار تم نے اس کو کب دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کبھی ہماری دکان کے سامنے سے گزرتا ہے تو نظر آ جاتا ہے۔ میں نے اے ایس آئی کو بلا کر کہا، 2 سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ، حافظ کمانی میکر کی دکان پر کام کرنے والے کاریگروں کو استاد سمیت تھانے بلا لاؤ، ان کو ضرور معلوم ہوگا کہ فرمان احمد اس سے ملنے کب آیا تھا۔ ملک جی، میری وجہ سے استاد کو پریشان نہ کرو جی، قدیر نے کہا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرمان احمد 10-12 روز پہلے ہماری دکان پر آیا تھا۔ حوالدار نے اس کی گدی پر ایک ہاتھ رسید کیا، بولا، معلوم ہوتا ہے تمہاری یادداشت کو زنگ لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، فرمان احمد سے تمہاری کیا بات چیت ہوئی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، میں نے اس کی خیریت پوچھی تھی، وہ کچھ پریشان لگتا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کی بہن علی حسن کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ اگر تمہیں یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو تم مجھے چھری لا کر نہ دیتے، ہے نا؟ جی چھری، وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، چھری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اسے متاثر کرنے کے لیے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کل رات ہم نے فرمان احمد کو گرفتار کر لیا ہے، وہ اس وقت حوالات میں بند ہے۔ جانتے ہو اس نے کیا بیان دیا ہے؟ وہ تھوڑا سا گھبرا کر بولا، مجھے کیا معلوم اس نے کیا بیان دیا ہے؟ تو پھر کان کھول کر سنو، اس نے یہ کہا ہے کہ تم نے یہ کام پیسے لے کر کیا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس کا کہنا ہے کہ تم نے پیسے لے کر علی حسن کو قتل کیا ہے اور بچوں اور تمہارے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہے۔ پھانسی چڑھنا آسان کام نہیں ہے، جب آدمی قابو میں آ جاتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے باپ پر بھی الزام لگا سکتا ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، ایک دفعہ پرچہ کٹ گیا تو پھر تمہارا بچنا مشکل ہے۔ وہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، وہ کتے کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، ورنہ میں اس کے باپ کو بھی چھری۔ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ پیچھے کھڑے ہوئے حوالدار نے اس کی کمر پر زور سے لات رسید کی اور لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ ورنہ تم اس کے باپ کو بھی چھری لا کر نہ دیتے۔ حوالدار نے کہا، جناب قتل اسی نے کیا ہے، اس کے خلاف 302 کا پرچہ کاٹ دیں، ہمارے پاس گواہ بھی ہیں اور اعلیٰ قتل بھی۔ میں نے کہا، قدیر حسین سچ بتاؤ، تم نے فرمان احمد سے کتنے پیسے لیے تھے؟ اس نے ہاتھ جوڑتے کہا، ملک جی اب میں آپ کو ساری بات سچ سچ بتا دیتا ہوں، میں فرمان احمد کے کسی کام میں شامل نہیں ہوں۔ میں نے اسے صرف چھری خرید کر دی تھی، اسے مجھے چھری کی ڈبل قیمت دی تھی، اس کے علاوہ میں نے اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا، نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے چھری کس مقصد کے لیے خریدی تھی۔ اور جنگلی جیب میں پیسے ہوں تو آدمی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ وہ خود چھری خریدنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس نے تمہیں ڈبل پیسے دے کر چھری کیوں خریدی؟ میں نے پوچھا تھا، قدیر نے جواب دیا۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دکاندار اسے پہچانتا ہے، اس لیے وہ خود چھری خریدنے سے گھبراتا تھا۔ حوالدار نے اس کی گدی پر ایک اور ہاتھ رسید کیا۔ حوالدار نے اس کی گدی پر ایک اور ہاتھ رسید کیا، بولا، اوئے کالے کوے، ایک ہی دفعہ ساری بات کیوں نہیں بتا دیتا؟ میں نے کہا، جب اس نے یہ کہا تھا کہ دکاندار اسے پہچانتا ہے تو تمہیں شک تو ضرور ہوا ہوگا۔ شک ہوا تھا جی، تھوڑا سا شک ہوا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ جب 1 فٹ لمبی چھری جھگڑے میں استعمال ہوگی تو کیا ہوگا؟ حضور، اگر میں اتنا سیانہ ہوتا تو آج یہاں جوتے نہ کھا رہا ہوتا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور ایک پولیس پارٹی کو فرمان احمد کی تلاش پر مامور کر دیا۔ جو شواہد میرے سامنے آئے تھے اسے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کراچی وغیرہ نہیں گیا تھا اور قصبے میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا۔ جس ٹھیکیدار کو میں نے دریا میں جال ڈالنے کا کام سونپا تھا اور 3 روز کی کوشش کے بعد ناکام واپس آ گیا تھا۔ دریا سے نہ تو کوئی لاش برآمد ہوئی تھی، نہ ہی مقتول کے اعضاء وغیرہ۔ علی حسن کے ورثاء نے سبریدہ لاش کو اسی حالت میں دفن کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم فرمان احمد کو 10-15 روز کے اندر گرفتار کر لیں گے، مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ افسران بالا کی طرف سے اس ضمن میں بار بار جواب طلبی ہو رہی تھی۔ فرمان احمد کے علاوہ رکشی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ان تمام کوششوں کے علاوہ ہم فرمان احمد کے گھر کی مستقل نگرانی بھی کر رہے تھے۔ واردات کے چوتھے روز امیر احمد لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ میں نے اسے 2 راتیں تھانے میں بٹھائے رکھا تھا، مگر اس کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک پولیس پارٹی فرمان احمد کے تمام ممکنہ ٹھکانے پر چھاپے مار چکی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی نگرانی میں دوسرے شہروں میں رہنے والے اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں بھی دیکھ لیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ واردات کے بعد کسی نے فرمان احمد کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اگر وہ ملک چھوڑ گیا تھا یا علاقہ غیر چلا گیا تھا تب بھی اسے کسی نہ کسی دوست یا رشتہ دار سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ ایسے موقع پر انسان کو رہنمائی اور پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ تو یوں غائب ہو گیا تھا جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ مجھے کئی مرتبہ خیال آیا کہ قدیر حسین اور امیر احمد کے اوپر کیس بنا کر چلان عدالت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جب یہ بات فرمان احمد کو معلوم ہوگی تو بھائی کی محبت سے مجبور ہو کر خود گرفتاری کے لیے آ جائے گا، مگر دل نہ مانا۔ ایک بے گناہ کو قتل کے الزام میں ملوث بھاگ دوڑ میں تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا اور ہماری تفتیش تقریباً ٹھنڈی پڑ گئی۔ ایک روز میرا اے ایس آئی بڑے پرجوش انداز میں میرے پاس آیا، بولا، ملک صاحب، آج میں ایک عجیب و غریب خبر آپ کے پاس لایا ہوں، اب قتل کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا، کیا فرمان احمد کا کوئی سراغ مل گیا؟ میرا خیال ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہی ہے، اس نے کہا۔ آج اتفاق سے میری بینک مینیجر سے ملاقات ہو گئی، اس نے مجھے بتایا کہ کل علی حسن کے اکاؤنٹ کا ایک
ट्रांसफर चेक उनके पास आया है। चेक के ऊपर 2.25 माह पुरानी तारीख है। 2.25 माह पुरानी तारीख वाला चेक कल कैसे आया? मैनेजर का कहना है कि ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है, चेक जमा कराने में ताखीर हो सकती है, लेकिन अजीब बात यह है कि चेक अली हसन की मौत के बाद जमा कराया गया है। मेरे दिल में फौरन ये सवाल पैदा हुआ कि बैंक मैनेजर ने वो चेक पास कैसे कर दिया। मैंने एएसआई को साथ लिया, फौरन बैंक पहुंच गया। उधर हमारा बैंक मैनेजर का नाम फारूक हुसैन था। उसने मेरे पूछने पर बताया कि चेक असली था और दस्तखत भी अली हसन के ही थे। क्योंकि चेक तारीखी इजरा से 3 माह तक काबिल वसूल होता है, इसलिए वो चेक को रोक नहीं सकता था। लेकिन चूंकि उसे अली हसन की मौत का इल्म था, इसलिए उसने चेक पास रखने से पहले अली हसन के बाप रियाजुल हसन को बैंक में बुलाया और चेक के बारे में बताया। रियाजुल हसन ने उससे बताया कि वो चेक दरअसल उसकी गलती की वजह से लेट हुआ है। अली हसन ने कुछ अर्सा कबल अपने एक दोस्त से कर्ज लिया था। उसने वजाहत करते हुए कहा, अपनी मौत से तकरीबन 1 हफ्ता कबल उसने चेक लिखकर मुझे दिया था और कहा था कि मैं वो चेक उसके दोस्त को दे आऊं। लेकिन अली हसन की अचानक रुपोशी और बाद में मौत की वजह से मैं सब कुछ भूल गया। यूं वो चेक 1.5 माह तक घर में पड़ा रहा। चंद रोज पहले जब अली हसन के दोस्त ने पैसों का जिक्र किया तो मुझे चेक याद आया। मैंने उस वक्त घर से चेक लाकर उसे दे दिया। जाहिर है उसकी इस वजाहत के बाद बैंक मैनेजर चेक नहीं रोक सकता था। मैंने फारूक हुसैन से पूछा, चेक किस शख्स के नाम है? फारूक हुसैन ने चेक निकलवा कर देखा और कहा, ये कोई दिलदार हुसैन है, इसका अकाउंट हमारी रेलवे ब्रांच में है। मैं इस वजाहत से मुतमईन नहीं हुआ था। मैंने उसी वक्त आदमी भेजकर रेलवे ब्रांच से दिलदार हुसैन का पता मंगवा लिया और एक हवलदार को सादा लिबास में उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया। इसके अलावा एक आदमी को फकीर के बेस में बैंक के बाहर बिठा दिया और एक आदमी को रियाजुल हसन के घर की निगरानी पर मामूर कर दिया। 2 रोज तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे रोज मुझे इत्तला मिली कि दिलदार हुसैन ने बैंक से एक मोटी रकम निकलवाई है, लेकिन ये कोई काबिल गिरफ्त मामला नहीं था। फिर ये पता चला कि उसी रोज रात के वक्त रियाजुल हसन दिलदार हुसैन के घर आया था और चंद मिनट ठहर कर वापस चला गया था। मेरे दिल में जो शक पैदा हुआ था उसे इस बात से कुछ तकवीत मिली। 5वें रोज रात के 4 बजे शबीना ड्यूटी वाला एक सिपाही मेरे पास आया और कहा कि हवलदार ने मुझे फौरन बुलाया है। मैंने पूछा, क्या बात है? जनाब, वो मकतूल अली हसन का बाप एक ट्रक पर घर का सामान लदवा रहा है। सिपाही ने जवाब दिया, हवलदार उधर ही गया हुआ है। उसने कहा है कि आपके आने तक ट्रक को नहीं जाने देगा। मैंने जल्दी से वर्दी पहनी और सिपाही के हमरा फौरन मौका पर पहुंच गया। रियाजुल हसन के क्वार्टर के अकब में एक ट्रक खड़ा था। कुछ सामान ट्रक के अंदर रखा हुआ था, कुछ बाहर जमीन पर पड़ा था। रियाजुल हसन की बीवी और बेटियां हवलदार के साथ उलझ रही थी और इस बात पर एहतजाज कर रही थी कि इन्हें क्यों रोका जा रहा है, वो जहां चाहे जा सकते हैं, किसी को क्या हक पहुंचता है कि इन्हें रोके। इस शोर की वजह से आसपास के क्वार्टरों के लोग भी जाग गए थे। औरतें दरवाजों में खड़ी थी और मर्द बाहर निकल आए थे। बूढ़े रियाजुल हसन ने मुझे देखा तो जल्दी से मेरे तरफ लपका और मुझे बाजू पकड़कर एक तरफ ले गया। मलक साहब, आपके आदमी ने ख्वामा शोर मचा रखा है। उसने कहा, वो तो ट्रक वाले ने देर कर दी, वरना हम तो सुबह ही चले जाते। उसने जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकालकर मेरी मुट्ठी में थमाने की कोशिश की। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मलक साहब, अपने हवालदार से कहें हमें तंग ना करे। बस बूढ़े शख्स की इस हरकत पर दंग रह गया। मैंने उसका हाथ परे करते हुए कहा, रियाज साहब, ये पैसे अपने पास ही रखें। आप इस मुल्क के आजाद शहरी हैं, आपको कोई शख्स जाने से रोक नहीं सकता। पैसे आप ये जगह क्यों छोड़ रहे हैं? उसने कदरे तामल करते हुए कहा, ये सरकारी क्वार्टर है मलक साहब, ये हमें बेटी की नौकरी की वजह से मिला हुआ था। बेटा नहीं रहा तो क्वार्टर तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप तो गवर्नमेंट का कानून जानते ही हैं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, सरकारी क्वार्टर तो आपको छोड़ना ही पड़ता। फिर बज़ाहिर बरसबीले तस्करा पूछा, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? लम्हा भर के लिए झिझका, फिर बोला, लालपुर का कसद किया है, कोई कारोबार करने का इरादा है। मैंने उसे वहीं रुकने के लिए कहा और ट्रक के करीब जाकर हवलदार से 2-4 बातें की। ट्रक का ड्राइवर अगले टेंडर के साथ टेक लगाए लतलक सा खड़ा था। मुझे देखकर उसने रस्मन सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और करीब जाकर पूछा, ये ट्रक कहाँ के लिए बुक कराया गया है? लाहौर के लिए, उसने जवाब दिया। लाहौर के किस इलाके के लिए? मैंने पूछा, इन लोगों ने तुम्हें कोई पता वगैरह बताया है? नहीं जनाब, ड्राइवर ने जवाब दिया, अभी तक किसी ने पता नहीं बताया। मैंने बूढ़े रियाजुल हसन को करीब बुलाया, उसे बाजू से पकड़कर अगली सीट पर बिठाया और खुद भी इसके साथ बैठ गया। फिर ड्राइवर से कहा, ट्रक थाने ले चलो। रियाजुल हसन की घर की औरतों ने रोना शोर मचाना शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर भी परेशान हो गया। बोला, हुजूर, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें आप किस जुर्म की सजा में थाने ले जा रहे हैं? तुम्हें सुबह तक छुट्टी मिल जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर हवलदार से कहा, आपने सिपाहियों के साथ ट्रक में बैठ जाओ, आज सारी रात जागना पड़ेगा। चंद मिनट के अंदर ट्रक थाने के सामने पहुंच गया। मैंने नीचे उतरकर ट्रक का नंबर, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम और ड्राइवर का नाम और पता नोट कर लिया। फिर ड्राइवर से कहा वो बरामदे में आराम करे, सुबह इसके साथ बात होगी। बूढ़ा रियाजुल हसन चुपचाप एक तरफ खड़ा था। मैं उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले गया और रियाज साहब, आप बूढ़े आदमी हैं और गालबन पहली बार थाने में आए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप झूठ बोलकर हमारे और अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार कर लिया है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आपको गिरफ्तार नहीं किया। मैंने कहा, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे सही जवाब दे दें और उठकर घर चले जाएं। लेकिन अगर हुज्जतबाजी करेंगे तो फिर आप अपनी परेशानी के जिम्मेदार खुद होंगे। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं चंद लम्हों तक उसे घूरता रहा, फिर पूछा, आपका बेटा अली हसन कहाँ है?
میرا سوال سن کر وہ یوں پیچھے ہٹا جیسے میں نے اس پر سانپ چھوڑ دیا ہو۔ یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ علی حسن مر چکا ہے، میں نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، اور اس کا چہلم بھی ہو چکا ہے، تو پھر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرنے والے چیک نہیں لکھا کرتے۔ میں بھی حیران تھا کہ فرمان احمد کہاں گیا۔ اس طرح میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ جس کو میں قاتل سمجھا ہوں وہ درحقیقت مقتول ہے۔ آپ کے بیٹے نے بظاہر بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، مقتول کا سر اور ہاتھ پیر غائب کر دیے اور اپنے کپڑوں میں ہنجر لپیٹ کر انہیں چمنی میں چھپا دیا تاکہ پولیس دھوکہ کھا جائے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم دھوکہ کھا گئے تھے۔ تب پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ریاض الحسن نے کہا۔ اب آپ خود کو مجرم اور ہم کو پولیس مین بننے پر مجبور کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں حقیقت کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں نے ASI کو بلا کر کہا، اپنے چند سپاہی لگا لو اور ٹرک پر رکھے ہوئے تمام صندوق چیک کرو، ان صندوقوں میں سے جو خط برآمد ہو اسے میرے پاس لے آؤ۔ مجھے یقین ہے کہ علی حسن نے خطوط کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہوگا۔ اس سامان میں سے مطلوبہ خط برآمد نہ ہو تو پھر ان کے گھر کا سامان چیک کرنا۔ ریاض الحسن کانپتے ہوئے بولا، آپ کسی قانونی اتھارٹی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے اس بوڑھے شخص پر غصہ بھی آیا اور رحم بھی۔ وہ ایک طبی جوش تھا، اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا نوجوان بیٹا پھانسی کے تختے پر چڑھ جائے گا۔ وہ اسے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی اپنی دونوں جوان بیٹیوں کے ہمراہ تھانے پہنچ گئی اور رو رو کے میری منتیں کرنے لگی کہ انہیں جانے دیا جائے، وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ اس بات سے بے خبر تھی کہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد ASI 3 خطوط لیے میرے دفتر میں داخل ہوا۔ میرا دعویٰ صحیح نکلا تھا، وہ تینوں علی حسن کے خط تھے، ان پر لاہور کا پتہ درج تھا۔ ہر خط میں یہ فقرہ ضرور لکھا ہوا تھا کہ خط کو پڑھ کر جلا دیا جائے۔ میں نے اسی پر ایک پارٹی تیار کی اور انہیں علی صبح علی حسن کی گرفتاری کے لیے لاہور روانہ کر دیا۔ تقریباً ساری رات جاگنے کی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا، اس لیے آرام کرنے گھر چلا گیا۔ پولیس پارٹی اسی روز شام کے وقت علی حسن اور رکشی کو گرفتار کر کے واپس پہنچ گئی۔ رکشی کی حالت بہت خراب تھی، وہ نیم پاگل لگ رہی تھی۔ پولیس پارٹی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے دونوں کو تقریباً 11:30 بجے گرفتار کیا تھا۔ رکشی نے اس کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ پانی بھی پیتی تھی تو اس کو الٹی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے 2 سپاہیوں کے ہمراہ اس کے گھر بھجوا دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ گھر کے کسی فرد نے اس کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا، اور کرتے بھی کیسے، وہ لڑکی اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی۔ 2 روز کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ رکشی نے DDT پی کر خودکشی کر لی ہے۔ علی حسن سمجھ چکا تھا کہ اب اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہی، لہٰذا اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے فرمان احمد کے سر اور دیگر اعضاء کو مختلف جگہوں پر دفن کیا تھا، اور یہ جگہ جائے واردات سے 4-5 فرلانگ دور تھی۔ ان اعضاء کو ہم نے اس کی نشاندہی پر مجسٹریٹ اور اعلیٰ حکام کی موجودگی میں برآمد کیا اور ضروری معائنے کے بعد اسی قبر میں دفن کرا دیا جس میں سربریدہ لاش دفن کی گئی تھی۔ علی حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ فرمان احمد اسے اور رکشی کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں آیا تھا۔ اس نے یعنی علی حسن نے اپنے دفاع میں اسے قتل کیا تھا۔ سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت دی، مگر ہائی کورٹ نے اس کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔